बड़ा घमंडी बादशाह था एक। नमाज क्या जाना पड़े, अकबर ने कहा जाऊंगा, अगर बेटा मिलता है तो जाऊं, कहीं भी जाऊं। अब महल के अंदर जो चमचे थे उन पर क्या होगा, पैदल बादशाह जाएगा आगरा से अजमेर, अजमेर शरीफ, क्या होगा क्या होगा। बहरहाल बादशाह ने कहा हम तो जाएंगे। अब बादशाह गया, मगर अकीदत उसकी थी नंगे पैर। बड़ा घमंडी बादशाह था एक, सुन लीजिए। और घमंड वालों की नाक खुदा रगड़ता है, उसकी औकात खुदा याद दिलाता है। बादशाहत मिली, औकात भूल गया। उसको दुनिया अकबर दिग्रेट कहती है, और उर्दू में बोलने वाले उसको मुगल आजम कहते हैं। जिसका नाम अकबर था, बड़ा चढ़ा हुआ था, बड़ा घमंडी था। अब घमंडी होने की वजह से देखो, कुदरत भी फिर कुदरत है। अल्लाह फरमाता है तकब्बुर मेरी चादर है, बड़ाई मेरा तहबन है, इसको छीनने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, तुम्हें हला। घमंड किसी को नहीं, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को से। कोई घमंड नहीं का, बड़ा घमंडी। और घमंड में का मैं अखंड भारत का बादशाह हूं और मैं खुदा हूं। अल्लाह ने क्या सजा दी, क्या सजा दी पता है? कुदरत सजा देती है। ओ अकबर मुगल आजम कहलाता है, दिग्रेट कहलाता है, और कहता है मैं खुदा हूं, जा तुझे बांझ कर देंगे, बाप बनने के काबिल न रखेंगे। घमंडियों को बाप बनने के काबिल भी नहीं रखा जाता, ताकि बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोते रहो कि तुम्हारी औकात क्या। अरे वो कैसा खुदा जो खुद बाप न बन सके हैं? मेरा खुदा तो वो है जिसकी शान है लम यलिद वलम यूलद, मगर वो दूसरों को अता करता है, और अता करने पर आता है तो बिन बाप के कुंवारी मरियम को दमे जिब्रील से भी अता करता है। जब किसी को पैदा करने पर आता है तो बिन माँ बाप के हजरत आदम को मिट्टी से पैदा करता है। अरे ऊंटनियों को अगर निकालना चाहे तो पहाड़ से निकालता है, और वो भी 10 महीने की गाभन निकालता है। इधर पहाड़ से निकली और उधर बच्चे को जन्म देती है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। देखो ये अल्लाह है, अल्लाह। कुरान कहता है इन्नहु अल्लाह, अल्लाह है, वो है। उस पर यकीन तो करके देखो। वो बड़ा घमंडी था अकबर, अकबर की बात कर रहा हूं। अकबर का दौर कितने सालों, 400 साल तकरीबन हो गए उसको गुजरे हुए, मरे हुए। घमंडी था, रोता था। कुदरत घमंडियों को वो दुख देती है कि वो चुपके रोते हैं, आंसू भी शेयर नहीं कर सकते। बहुत रोता था, क्यों? बेटा नहीं है। इधर से बीवी की, उधर से की, उधर से की, सबको तारीख मालूम है। मैं क्या अर्ज करूं, हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत हालात हैं। मैं कोई बात नहीं करना चाहता इस खूबसूरत हालात के अंदर, लेकिन इतना जरूर कहूंगा चुपके रोता था। क्यों? बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो कहा कि ये मुगल सल्तनत किसके हवाले करेंगे। ठीक है भाई, सब ने कहा ये करो वो किया। जब आदमी मजबूर होता है तो सब करता है। कुदरत ने जो नाक रगड़ी है, फिर एक बहुत हल्का सा सिपाही था, बड़ा मामूली सिपाही, और वो बाबा फरीद की औलाद में शेख सलीम चिश्ती का मुरीद था, और बड़ा पक्का था अकीदत में। देखो जिसको यकीन मिले ना अकीदत, तो फिर अकीदत होती है वली की। यहाँ तो लोगों का यकीन भी ढुलमुल है। किसी ने कह दिया वली नहीं देता तो बोले नहीं देता, का देता है तो देता है। कल किसी के साथ, आज किसी के साथ, ऐसा नहीं। यकीन रखो, कितना भी बड़ा बोले ना आकर वली के खिलाफ ना मानो, का तू झूठा है वली सच्चा है। नबी के खिलाफ बोले तू झूठा है नबी सच्चे हैं। यकीन पैदा करो, एक मकाम पर इस्तिकामत के साथ डटना सीखो। दुनिया किधर जाए, सुम्मस्तकामु, दीन पे डटो। गरीब था, अकबर का सिपाही था, मामूली सिपाही था, लेकिन अकबर उसको मानता था उसके तकवे की, परहेजगारी की बुनियाद। उसने अकबर को रोते देखा, देख ली, आना जाना था, देख ले, कहा महाराज क्यों रो रहे? जिल्ले इलाही, ये अलकाबात, जिल्ले इलाही के रोने की वजह क्या है? उसने कहा तो मेरा दुख नहीं समझ सकेगा। कहा मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपके काम आ सकूं, क्योंकि बहुत दुखों में बड़े बड़े काम नहीं आते, कोई छोटा काम आ सकता है। आप बताएं क्या दुख है? कहा रोता हूं कि बेटा नहीं है, मर जाऊंगा, इतनी बड़ी सल्तनत अखंड भारत की किसके कौन कब्जा कर लेगा। कहा हो जाएगा, यकीन। मामूली सा सिपाही था, बोला हो जाएगा, हो जाए, आंखें चमक गई, हो जाएगा। हाँ, मेरे मुर्शिद है, फतेहपुर में रहते हैं, उनका नाम सलीम चिश्ती है, गरीब नवाज के मुरीद के औलाद में से। अच्छा,
وہ دعا دیں گے آپ کا کام بن جائے گا۔ بادشاہ نے کہا اگر بیٹے کے لیے جانا پڑے تو میں جاؤں گا، اس فقیر کی کٹیا تک جاؤں گا۔ اللہ کی شان دیکھو، یہ خدا بننے کھڑا تھا، اللہ نے اپنے بندے کے پاس بھیجا، جا ناک رگڑ، تاکہ اوقات سمجھ میں آئے نا، خدا بنائے نا تو جا۔ وہاں پہنچا، بہرحال شیخ سلیم چشتی نے دعا کی۔ چونکہ آگرہ سے فتح پور بہت دور نہیں تھا، کسی کو معلوم پڑا کسی کو نہیں پڑا، اب شیخ سلیم چشتی اس کو جو وہ بالکل کھول دینا، ایکسپوز کرنا چاہتے تھے۔ کام تو ہوگا کیونکہ صوفیہ کی چوکھٹ پہ آئے، دوست و دشمن وہ سب کا کام بناتے ہیں، صوفیہ سب کا کام بنا دوست کا، لیکن ایکسپوز بھی کرنا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب خدا کے بندے کے پاس جا کے جھک گیا تو یہ کون سا خدا ہے؟ جو وحدہ لا شریک کے بندے کے پاس آ کر کے جھکا نا، تو پھر یہ کون سا خدا ہو؟ اوقات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ شیخ سلیم چشتی نے دعا کی اور کہا کہ اولاد ہوگی لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ کہ پیدل اجمیر شریف جانا پڑے گا، پیدل جانا پڑے گا، پیدل جاؤ گے بس وہاں حاضری دو اور دعا کرو اللہ سے، اللہ تمہیں بیٹا دے گا، اگر نہ ہوا تو، کہا نہ ہوا تو پھر ہم ہیں، ہماری گردن اڑا دیں، جو چاہو کر لینا، لیکن ہوگا انشاءاللہ ہوگا۔ ولی کے آستانے پہ کی جانے والی دعا رد نہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب ایک بار تقریر کر رہے تھے، کہا ولی کے آستانے پہ جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے، چاہے دعا کرنے والا کیسا ہی ہو۔ تو ایک جوان کھڑا ہوا، کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسا ہی ہو کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کہا بیٹا ادھر آ، وہ دھوپ میں کھڑا تھا، اس کو ادھر آیا، پنکھا چل رہا تھا اسٹیج پہ، پسینے پسینے تک قریب کھڑا، یہ تقریر جاری ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی۔ اس نے کہا حضرت میرا جواب تو دو۔ کہا بیٹا جواب تو دے دیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ تو دھوپ میں کھڑا تھا، پسینے ہو رہے تھے، کہا ہاں، میرے پاس آیا پسینے ہو رہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا پنکھا چل رہا ہے۔ پنکھا تیرے لیے لگا کہ میرے لیے؟ کہا آپ کے لیے۔ تیرے آنے سے پنکھا بند ہوا؟ نہیں۔ میرے لیے لگا لیکن فائدہ تجھے ملا کہ نہیں ملا؟ کہا بالکل ملا۔ کہا نادان، جب میرے قریب آیا تو میرے لیے جو پنکھا لگا اس کی برکت تجھے ملی نا۔ تو ولی پر ہر وقت تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو جاتا ہے اللہ رحمتوں کا نچھاور بند نہیں کرتا، جو جاتا ہے وہ بھی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دعا تو ہر جگہ سے اللہ سنتا ہے، لیکن قرآن دیکھیں اٹھا کر کے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ زکریا نے محراب مریم سے اللہ کو پکارا۔ حضرت زکریا نے کتنی دعائیں کی، جواب آیا۔ نبی کی شان ولی سے بہت بڑی ہے، لیکن نبی کے ذریعے سے ولی کی شان بتائی جا رہی ہے۔ لیکن جب محراب مریم سے اللہ نے زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے اسی وقت بیٹے کی بشارت عطا فرما دی۔ دیکھا مریم کون تھی؟ ولیہ تھی۔ ولیہ تھی کہ نہیں تھی؟ یہ لوگ کہتے کیا ملتا ہے وہاں جا کے؟ میں نے کہا جا کے تو دیکھ، پھر پتہ چلے گا کیا ملتا۔ غریب نواز کے یہاں جانا پڑے گا۔ اکبر نے کہا جاؤں گا، اگر بیٹا ملتا ہے تو جاؤں، کہیں بھی جاؤں گا۔ اب محل کے اندر جو چمچے تھے ان پر تو کیا ہوگا، پیدل بادشاہ جائے گا آگرہ سے اجمیر شریف، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ بہرحال بادشاہ نے کہا ہم تو جائیں گے۔ اب بادشاہ گیا، مگر عقیدت اس کی تھی، ننگے پیر گیا۔ اکبر ننگے پیر گیا، پیروں میں چھالے آتے تھے لیکن ننگے پیر، بیٹے کی حسرت اس کو لے گئی۔ لوگ رستے میں کہتے بھی تھے، جو چمچے تھے، چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں، کہتے تھے ارے کیا وہ فقیر کی بات کو تم نے مان لیا، اور کیا وہ معمولی سپاہی وہاں چلا گیا اور وہاں سے ادھر چلے گئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا رہنے دو، بس میرا دل کہتا ہے میں جس کی کٹیا میں گیا تھا وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، اس نے مجھے سچی بات کہی ہے، مجھے جانے دو۔ اور جب اجمیر معلیٰ پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد غریب نواز کے آستانے پہ حاضری دی، پہلی مرتبہ اکبر دعا میں رویا ہے۔ تنہائیوں میں تو خوب رویا، بیٹا نہیں ہے اس شکایت پر، لیکن آستانے پر دعا میں رویا۔ اور اتنا ہمک، یہ غریب نواز کے آستانے کی کرامت ہے، آج بھی زندہ کرامت ہے، میں نے سخت سے سخت دل انسان کو آستانے خواجہ پہ روتے دیکھا ہے۔ اور ہاں یہ بھی بات ہے، جو وہاں جا کر رو لیا پھر اس کو کبھی رونا نہیں آتا، اللہ اسے رونے سے بچا لیتا ہے۔ جو وہاں جا کے روتا ہے پھر وہ دنیا پہ کبھی نہیں روتا۔ خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہاں، مدینہ منورہ کی کرنیں دیکھنی ہے تو اجمیر معلیٰ میں نے،
میں پہلی مرتبہ میری امی کے ساتھ مدینہ منورہ گیا تو میری امی نے مدینہ شریف دیکھ کر روتے ہوئے کہا بیٹا یہاں تو اجمیر شریف جیسا لگتا ہے، یہاں تو اجمیر شریف جیسا لگتا ہے۔ میں نے کہا ماں یہاں پورا سورج موجود ہے، وہاں کرنیں، آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں۔ غریب نواز کی چوکھٹ مدینہ منورہ کا لطف لینا ہے، لذت لینا ہے۔ جا کر آستانے غریب نواز پہ کھڑے ہو کے دیکھ لو، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ گیا رویا، بہت رویا اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا غریب نواز کے وسیلے سے، اور جب آنسو پوچھ کر کے آستانے کے باہر نکلا تو جو کیتلیاں تھی چمچے، ہو گئی حسرت پوری۔ کہا آج دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، دل کہتا ہے کہ ہو گئی حسرت پوری۔ اور اس کے بعد جب بادشاہ آگرہ پہنچا، چند دنوں کے بعد ہی محل میں شہنائیاں بج رہی تھی۔ کہا کائے کی شہنائی ہے؟ اب مبارک ہو اللہ نے رانی کو خوشی عطا فرمائی ہے، اور شکم میں جو ہے بچے کی آمد ہوئی ہے۔ بادشاہ نے طے کیا بیٹا ہوگا، اپنے خاندان میں کسی کے نام پہ نام نہیں رکھوں گا، جس سلیم چشتی نے غریب نواز کی چوکھٹ بتائی اسی کے نام پر میں اپنے بیٹے کا نام سلیم رکھوں۔ یہ ہے غریب نواز۔ لوگ کہتے ہیں کیا ملتا، ہم نے کہا جا کے دیکھو۔ اور پھر ابھی بھی اکبری مسجد کا ثبوت ہے، ابھی اتنی بڑی مسجد بنائی تھی، ابھی بھی ہزاروں لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ غریب نواز ہے۔ غریب نواز پہ کیا عرض کریں، غریب نواز کے متعلق کیا عرض کریں، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں قیامت تک کے لیے مدینے کے تاجدار نے جس کو ہند والوں کا بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے اسے غریب نواز کہتے ہیں۔ سارے ولی رعایا ہے ہندوستان کی اور میرا خواجہ بادشاہ ہے۔ غریب نواز کی چوکھٹ پر آتے جاتے رہو۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں ایک رسالہ ہے احسن الویہ لآداب الدعا، اس میں بیان فرماتے، بلکہ الگ سے بھی شائع ہوا ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ ان کے والد کا رسالہ اصل میں وہ اس پر آپ نے جو ہے وہ حاشیہ لکھا ہے احسن الویہ لآداب الدعا، امام اہل سنت کا حاشیہ ہے۔ اصل کتاب جو ہے ان کے والد علامہ نقی علی خان کی ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسے آستانے ہیں جہاں پر اللہ دعا قبول کرتا ہے، اس میں غریب نواز کا آستانہ ہے جہاں مانگنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔